ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تھانوں ڈر ہوئے یتیماں دے معاملے اندر کہ تسی انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، کہ تسی نکاح کرو جڑیا تھانوں عورتاں وچوں پسند ہوئے، مثنا دو دو نہ تین نہ چار نہ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تھانوں ڈر ہوئے کہ تسی عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تھوڑیاں لونڈیاں نے، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اے زیادہ قریب ہے کہ تسی ایک طرف کہیں جھک نہ جاؤ۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے تین چیزاں بیان کی۔ سب تو اہم چیز عدل ہے، انصاف ہے۔ باقی ہر معاملہ و بعد اندر انصاف پہلے ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، پہلا حصہ
اگر تسی یتیماں دے معاملے اندر انصاف نہیں کر سکتے، اس وقت کچھ یتیم بچیاں گھراں دے اندر پالیاں جاندیاں سی، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اگر تسی انہاں دے رہن سہن دا، کھان پین دا، انہاں دے نال انصاف والا معاملہ تھوڑے کولوں نہیں ہو رہا، پھر تسی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، پھر تسی انہاں عورتاں وچوں، بچیاں وچوں جڑیاں تھانوں پسند نے انہاں نال نکاح کرو۔ مثنا و ثلاثہ و رباع، دو نال، تین نال یا چار نال۔ ایک مومن واسطے یہ آخری لمٹ ہے کہ چار۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تسی نکاح کرو انہاں نال جڑیاں تھانوں پسند نے۔ کس طرح پتہ چلے گا؟ اس وقت تا وہ گھراں دے اندر انہاں نوں پالیا جاندا سی، انہاں دی پرورش کیتی جاندی سی، اس کر کے پتہ چل گیا کہ عورت کس طرح دی ہے، یہ چہرہ کس طرح۔ اور اج اس دور اندر اسی کس طرح دیکھیے کہ عورت سانو پسند ہے کہ نہیں ہے۔ آج دا پہلا حصہ۔ اس موضوع اندر یہ آخری جمعہ ہی ہے۔ دو طریقے نے۔ ایک طریقہ جڑا ساڈے ایڈوانس چل رہا ہے کہ تصویر منگوا لو تو دیکھ لو۔ کیا وہ تصویر جائز ہے کہ نہیں، یہ اگلی شک ہے۔ حالات دے مطابق اج دے ماحول دے مطابق اگر تصویر دیکھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اندازہ ہو جائے گا کہ اسی دیکھن دے ساڈے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن معیوب سمجھا جاتا ہے ساڈے تصویر دا معاملہ کہ اسی اپنی بچی دی تصویر نہیں دکھا سکتے۔ ایک علیحدہ نظریہ ہے۔ اج دے ماحول دے مطابق اگر تصویر دیکھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اندازہ ہو جائے۔ جس وقت بچی والوں دے گھر جا کے بچی نو ریجیکٹ کیتا جائے تو تکلیف انہوں نے بھی ہوندی ہے کہ والدین کہ ساری بچی اندر کی نقص جڑا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرا، خود جس دا نکاح ہونا ہے وہ ساتھ جائے، وہ نال جائے، بچی دے گھر نال جائے، اتھے جا کے بچی نو ایک نظر دیکھ لے، بچی بھی دیکھ لے اور بچہ بھی دیکھ لے۔ لیکن ساڈے مناسب نہیں۔ اسی سارے دا سارا خاندان بچی نو دیکھ کے آ جاندے ہیں، لیکن کدی کسی دی سوچ نہیں آئی کہ جس دا نکاح ہے اس نو بھی دکھا لیں گے۔ نہ بچی والے پسند کرن گے اور نہ بچے والے۔ قرآن دے الفاظ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تھوڑے واسطے کوئی گناہ نہیں ہے اگر تسی کسے لڑکی نو منگنی دا پیغام بھیج دیں۔
پیغام بھیجنا یہ اندر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی سارے ماحول کے مطابق بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. انہیں جرت کتنا کی میرے گھر پیغام بھیجنا. قرآن دا حکم ہے اگر تسی منگنی دا پیغام بھیج دیو پھر تھوڑے اتنے کوئی گناہ نہیں ہے. المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن دا بھائی ہے. فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. کسی مومن واسطے اے حلال نہیں، اے جائز نہیں کہ اپنے بھائی دی قیمت دے اتے قیمت لگائے. ایک نے چیز خریدی، دوسرے کو پتا چل گیا، وہ فوراً پہنچیا بیچن والے دے کول، او یار میرے کو تو ₹1,00,000 ود لے مینوں دے. لا يحل للمؤمن، اے طریقہ اے انداز کسی مومن واسطے جائز نہیں ہے. ایک بھائی نے قیمت لگا دیتی، جدوں تک وہ چیز چھڈ نہ دے ادو تک دوسرے دا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دی قیمت نو بڑھائے جائے. حلال نہیں، جائز نہیں. نہ کسی مومن بھائی واسطے یہ جائز ہے کہ اگر کسی نے منگنی دا پیغام بھیج دیتا، اینو پتا چلیا یہ ضد اندر اپنا پیغام بھی بھیج دیا، یہ بھی جائز نہیں. جدوں تک اوہو بھائی جدوں تک انہاں دا وہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے، جواب نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسرے دا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تے منگنی دا پیغام بھیجے. مومن مومن دا پائی ہے، مومن نو دوسرے مومن دی عزت دا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے. او دی زبان دی پاسداری بھی مومن واسطے ضروری ہے. منگنی دا پیغام یہ اسلام دا حکم ہے. منگنی کرن دا مقصد ایک دوسرے نو پرکھنا ہے کہ کچھ دیر واسطے اگر تعلق جوڑیا ہے پرکھ لے جان، ایک دوسرے نو دیکھ لیا جائے کہ کس طرح دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل. جس وقت بندہ منگنی دا پیغام بھیجے، او منگنی دا پیغام بھیجنا گویا کہ انہوں نکاح دی طلب ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں، رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. پھر وہ کی کرے؟ ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل. پھر انہوں چاہیے کہ وہ ایک نظر دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے. اگر وہ اس طرح کرنا چاہے اور کو طاقت ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے،
انہوں چاہیے فَلْيَفْعَلْ وہ اس طرح کرے. دیکھ لے ایک نظر. سارے ٹبر نو جان دی ضرورت نہیں. جس دا نکاح ہے وہ اکیلے ہی دیکھ لے, کسی ہور نو ضرورت نہیں دیکھا. نکاح ہویا نہیں, رشتہ قائم ہویا نہیں, دلہے دا بھائی بھی دیکھ رہا ہے, چاچا بھی دیکھ رہا ہے, خاندان دے جن مرد نے سارے دیکھ رہے نے. جس نو دیکھن دا حکم ہے انہوں پوچھا نہیں جا رہا. کوئی مرد کسی غیر لڑکی نو دیکھن دا مجاز نہیں ہے, نہیں دیکھ سکتا. ساڈے اس چیز نو معیوب نہیں سمجھا جاتا. جیڑا شریعت دے عین خلاف ہے, جس دی شریعت دے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, اسی اس نو معیوب نہیں سمجھتے. نکاح تو بعد بھی دیور جیٹھ وہ اپنی پرجائی نو دیکھ نہیں سکتا. دیر کولو جیٹھ کولو پردے دا حکم ہے, الحم و موت. یہ جیڑا دیور تے جیٹھ ہے یہ موت ہے لڑکی واسطے, بھابی واسطے. رشتہ جڑن تو بعد بھی انہاں نو جائز نہیں. رشتہ جڑن تو پہلے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ لڑکی نو دیکھے گا تے لڑکا دیکھے گا جس دا نکاح ہے, نہیں تے پھر گھر دیاں عورتاں دیکھن گی, مرد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود. ایک صحابی آیا, اللہ کے رسول میں فلاں عورت دے نال نکاح کرنا چاہ رہی, میں ارادہ کر لیا. انظرتا, تو انہوں دیکھیا بھی ہے کہ نہیں؟ قال لا, اللہ رسول میں تو نہیں دیکھیا. فرمایا فذهب فانظر, جا ایک دفعہ نظر مار کے دیکھ کے آ جا. انصاری عورتاں دے اکھاں دے اندر تھوڑا جا پرابلم ہے, انہوں ایک نظر مارا, دیکھا, اگر پسند ہے تو پھر نکاح کری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا. اگر اسی اپنے معاشرے اندر اس چیز تے عمل کریے, رسول اللہ دی نصیحت اپنے آپ نو پابند کریے, نکاح تو بعد جڑے اختلافات نے نا, چہرے دیکھ کے, شکل و صورت دیکھ کے, رنگت دیکھ کے او اے معاملات دوبارہ پیش نہیں آنے. ایک دوسرے نو شکل و صورت دے تانے دینا اس وقت ہے جدو ایک دوسرے نو دکھایا نہیں جا رہے. عالم بھی شامل نے, عام آدمی بھی شامل ہے, ساری اس مسئلے اندر شامل. کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ جنہاں دا آپس کے اندر نکاح ہے ایک دوسرے نو دیکھ لیں, دیکھن دی حد تک, تنہائی اندر بیٹھ کے گفتگو نہیں, دیکھن دی حد تک, تاکہ ظاہری جڑی رنگت ہے, چہرہ ہے, بناوٹ ہے, ایک دوسرے سامنے ہو, بعد اختلافات تو بچ جائے. پہلا حصہ جیڑیاں پسند نے انہاں نال نکاح کرو,
دوسرا حصہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تھانوں ڈر ہے کہ تسی انہاں دے درمیان عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، فواحدۃ، پھر ایک کوئی نکاح کافی ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو نکاح، تین نکاح، چار نکاح، یہ اس وقت ہون گے جدوں تھانوں اس چیز دا یقین ہوئے گا کہ تسی عدل اتے قائم رہو، ورنہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تھانوں ڈر ہے کہ تسی عدل نہیں کر سکتے دو تین چار دے درمیان، فواحدۃ، پھر ایک کوئی کافی ہے، عدل کی ہے، انصاف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریا کرتے، ساڈی کی حیثیت، امام الانبیاء دعا کریا کرتے، اللہ مینوں عائشہ دے بارے سوال نہ کری، اللہ مینوں عائشہ دے بارے سوال نہ کری، اے جیڑی عائشہ دی محبت ہے نا، اے تو ہی میرے در اندر پائی ہے، مینوں اے دے بارے اندر سوال نہ کری۔ امام الانبیاء کیونکہ عائشہ دے نال محبت زیادہ سی، پیار زیادہ سی، آپ نو اس چیز تو بھی ڈر سی کہ کتے اللہ مینوں اے دے بارے اندر سوال نہ کر کہ باقی نسبت عائشہ دے نال محبت زیادہ کیوں، اللہ عائشہ دے بارے میں کوئی سوال نہ کرے، یہ جڑا میرا اور عائشہ دے نال محبت دا پیار دا جڑا لگن ہے، یہ میں اپنی طرفوں نہیں کیتا، یہ تیری طرفوں۔ اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تھانوں خطرہ ہوئے پھر ایک کوئی کافی ہے۔ پہلی چیز عدل دا ہونا ضروری ہے، دوسرا اونا دی رہائش، اونا دے کھانے دا بندوبست، اونا دا لباس، بیویاں دے درمیان تعلقات برابر برابر، یہ نہ ہوئے کہ ایک دی طرف رجحان زیادہ ہوئے دوسری طرف کم ہوئے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جڑے نکاح دی طاقت رکھ دے نے لیکن نکاح کران دی گنجائش نہیں رکھ دے، اگر وہ اپنے آپ نو محفوظ رکھن، اپنی عزتاں دی حفاظت کرن، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ انہاں نو اپنے فضل دے نال غنی کر دے گا، انہاں نو اے طاقت بھی دے دے گا، انہاں دی غربت، انہاں دی مفلسی یا ختم کر دے گا، اپنی عزتاں نو محفوظ رکھ۔ دوسرا کھلانا پلانا لباس رہائش اے برابر برابر ہون۔ میرے نزدیک جیڑا دوسرا نکاح کروانا چاہتا ہے اور دوسری واسطے مکان علیحدہ لے گا، اسے مکان اندر نہیں سوئے گا، ایک کمرہ انہوں دیتا ایک دوسری انہوں دیتا، اگر مکان لے کے دین دی طاقت نہیں پھر فواحدۃ کوئی کافی ہے، پھر دوسری تیسری چوتھی والوں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گنجائش
آپ دی زندگی دے معاملات سب دے سامنے نے. 9 بیویاں، رہائش کتنی کتنی، ایک چارپائی دے بقدر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا کہ جب رسول اللہ سجدے جایا کرتے میں اپنی لتاں نو سمیٹ لیا کرتی پھر آپ سجدے کیا انی رہائش. لیکن یہ نہیں سی کہ وہ 9 کمرے سی، نہیں، بلکہ 9 بیویاں دیا رہائشاں علیحدہ علیحدہ سی، سب دے مکان علیحدہ علیحدہ، رہائشاں چھوٹیاں، سب نو برابر، سب دے معاملات برابر، سب نو وقت برابر. جدوں وقت آیا نا ساریاں بیویاں نو اکٹھا کر لیا. اگر تھوڑی اجازت ہوئے، تھانوں کوئی ناراضگی نہ ہوئے، پھر کیا میں اپنے آخری ایام عائشہ دے گھر نہ گزارنا؟ اگر تھوڑی اجازت ہوئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول رہن واسطے اپنی بیویاں دی اجازت طلب کرتا ہے. اتنا انصاف، اتنا عدل. ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی نو ڈانٹیا نہیں جا سکتا. اگر او دے کول انی کیپیسٹی ہے پھر وہ دوسرے دی فکر کرے، ورنہ فواحدۃ، ایک کوئی کافی. مرد بھی مرد ہوئے پھر دوسرے دا سوچے. اگر وہ مرد نہیں انہوں دوسرے نکاح دے سوچن دی بھی ضرورت نہیں. اگر پہلی خوش نہیں انہوں دوسرے نکاح دی سوچن دی بھی ضرورت نہیں، پہلے پہلی نو خوش کرے پھر دوسری فکر کرے. مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے. یہ سانو آئے تے ٹکڑے پڑے یاد نے سب نو، 2 3 4 کیتیاں جا سکتی. اگلا ٹکڑا وہ اس تو بھی زیادہ زبردست ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تھانو خطرہ اتنا ہے کہ تسی عدل کر ہی نہیں سکو گے، ایک کو ہی رکھو گے. او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈیاں یہ اج رواج نہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو، اگر تسی 2 3 کرو گے نا یہ زیادہ قریب ہے کہ تسی اکو طرف مائل ہو جاؤ. یہ نہ ہوئے کہ تسی ایک طرف مائل ہو جاؤ باقی نو. ان نکاح دا معاملہ ہے، اگر انصاف نہیں پھر ایک. اگر ہر معاملے اندر انصاف ہو سکتا ہے تو پھر دوسری سو سکتے. اگلی چیز ولیمہ. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیتا کہ علی ہن جیڑے کچھ تے کو رقم بچ گئی وہ ولیمہ بھی کر دے. ولیمہ نکاح تو بعد میاں بیوی جس وقت تنہائی اندر ہو جان اس تو بعد ولیمہ. تعلقات قائم ہون یا نہ ہون، تنہائی ہو جائے پھر ولیمہ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب فان شاء طعم وان شاء ترک. جب تھانوں دعوت ولیمہ دیتی جائے انہوں قبول کریا کرو. ہاں پھر جا کے کھانا تھوڑی مرضی، نہیں کھانا تو بھی تھوڑی.
دعوت قبول کرو. مسلمان دا ہے، مسلمان دے حق بھی ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جس وقت ایک بھائی تھانو دعوت دے ولیمے دی، پھر او دی دعوت نو قبول کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر طعام طعام الولیمہ، سب تو بدترین ولیمہ دا کھانا، سب تو بدترین. دیکھیو، غور و فکر کریو ذرا، اسیں کنا غور و فکر کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جہدے اندر امیراں نو بلایا جائے، غریباں نو چھڑ دیتا جائے. ساڈیاں شادیاں ہو رہی نے، نکاح ہو رہے نے، ولیمے ہو رہے نے، ساڈے ہمسائے اندر غریب بیٹھا ہوندا ہے جس نو کھانے دی طلب ہے، ضرورت ہے، لیکن اس نو دعوت نہیں دتی جاندی. جنہاں نو ضرورت نہیں ہے اپنے گھر دے اندر بھی اچھا کھا سکدے نے، اچھا کھلا سکدے نے، اسی انہاں سارے نوں دعوت. وہ بدترین ولیمہ ہے، بدترین قسم دا کھانا ہے. جس ولیمے دے کھانے اندر غریب نو چھڑ دیتا جائے، امیر نو دعوت دیتی جائے. ہاں، امیر نو بھی دعوت دو، نال غریباں نو بھی دعوت. غریباں نو پہلے دو، امیراں نو بعد چ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق جدو دعوت ولیمہ دتی جائے اس نو قبول کرو، اور جس ولیمے دے اندر غریب نہیں صرف امیر ہی نے، وہ سب تو بدترین کھانا ہے. جس نے دعوت ولیمہ نو قبول نہیں کیتا، عصى اللہ عز وجل ورسولہ، اونے اللہ تے رسول دی نافرمانی کی. جدو تھانوں کی دعوت ولیمہ آئے اس نو قبول کرو، جڑا قبول نہیں کرے گا جواب دے گا اور اللہ تے رسول دی نافرمانی کرے گا. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جڑا 1.25 مہینہ اسی اس موضوع تے لگایا، سانو اے دے مطابق اپنی نکاح شادیاں کروان دی اللہ رب العزت کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سانو صحیح مومن بن کے مومن والیاں خوبیاں تے صفات پیدا کر کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک.